السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، مراتب دین میں روزے کی کیا اہمیت، کیا مقام ہے، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ دین کے مراتب کیا ہیں۔ دین کے مراتب تین ہیں، ایک ایمان، ایک اسلام، ایک احسان۔ ان تین مراتب کے جو بنیاد ہے، اصل ہے، وہ ہے حدیث جبریل۔ حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے 4 سوال کیے۔ ان 4 سوالات میں سے 3 سوال کا تعلق دین سے ہے اور اسی سے ہی استنباط کیا گیا ہے، مرتب کیا گیا ہے مراتب دین۔ حدیث جبریل کو ام الاحادیث کہا جاتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ہی ایک اجنبی آدمی کے شکل میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس بالکل اللہ کے نبی سے مل کے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر پھر سوالات کرتے ہیں۔ اور منشا یہ ہے کہ تاکہ صحابہ اکرام دین کی یہ جو بنیادی باتیں ہیں، اہم باتیں ہیں، ان باتوں کو جان لیں، انہیں معلومات ہو جائے، یعنی دین سکھانا مقصد ہے۔ اس غرض سے جبریل علیہ السلام صحابہ اکرام کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر اللہ کے نبی سے بہت ہی اہم سوالات پوچھتے ہیں۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، مسلم میں تفصیل ہے، بخاری میں مختصر ہے، لیکن بخاری میں ترتیب جو ہے وہ ترتیب پہلے ایمان، اسلام، احسان، اور مسلم میں پہلے اسلام، پھر ایمان، پھر احسان۔ تو ترتیب بخاری کی اچھی ہے۔ تو بخاری کے حساب سے جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا ہے، وہ سوال یہ کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایمان کے بارے میں آپ بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو ارکان ہیں، جن کے بغیر ایمان معتبر ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارکان کو بتلایا۔ اللہ کے نبی نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تم اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ان پر، آسمانی تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں ان پر، اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ 6 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تعلق سے جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں بتلایا۔ اور یہ 6 باتیں، 6 رکن ایسے ہیں کہ ان کے بغیر ایمان معتبر ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، یا تقدیر کا انکار کرتا ہے، یا پیغمبروں کا انکار کرتا ہے، تو وہ شخص ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن ہونے کے لیے، ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے، ان 6 باتوں پر اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا، ان باتوں کو دل سے ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کا تعلق، ایمان کے ارکان جو ہے، 6 ارکان کا تعلق صرف ماننے سے ہے، اس میں عمل نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے اسلام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، آپ اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتلاتے ہوئے اسلام کے 5 ارکان بتلائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ حقیقی کوئی معبود ہے ہی نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے نماز قائم کرنے کے بارے میں، زکوٰۃ دینے کے بارے میں، روزہ رکھنے کے بارے میں، پھر حج کرنے کے بارے میں اگر استطاعت ہو۔ تو ارکان اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بھی ایک اہم رکن قرار دیا۔ اگر کوئی شخص اب روزہ رمضان کے روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ شخص ارکان اسلام میں سے ایک رکن کو پورا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام کے ایک رکن کو منہدم کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ تو اسلام ہمارا مکمل اسی وقت ہو سکتا ہے، ہم پکا مسلم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اسلام کے ارکان ہم ادا کرتے ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی دے رکھی ہے، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، ہمارے اندر اگر روزے رکھنے کی استطاعت ہے، صلاحیت ہے، جو روزے کے شرائط ہے 6 وہ تمام کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں ہمارے، تو پھر ہمارے اوپر روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو ہم روزے بھی رکھ رہے ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اتنا مال دیا ہے کہ ہم حج کرنے جا سکتے ہیں تو حج بھی کر رہے ہوں، تب جا کے ہم ایک پکا اور سچا مسلم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں یا پھر زکوٰۃ نہیں دیتے یا حج نہیں کر رہے ہیں تو ہم پکا مسلم نہیں ہو سکتے۔ پکا مسلم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہمارے اوپر اسلام کے ارکانوں میں سے کوئی رکن فرض ہو جائے، لازمی ہو جائے، ہم اس کو پورا کرنے والے بنیں تو ہم پکا مسلم کہلائیں گے۔ اب پورا کیسے کیا جائے گا؟ ناظرین، جس طرح بغیر ایمان کے اسلام معتبر نہیں، یعنی کوئی شخص ایمان ہی نہیں رکھتا اللہ پر، فرشتوں پر یا کتابوں پر یا نبیوں پر یا آخرت کے دن پر یا تقدیر پر، کسی ایک بھی چیز میں ایمان نہیں رکھتا یا پھر ان 6 میں سے کسی ایک پر ایمان نہیں رکھتا، تو اب یہ شخص مومن نہیں، یہ کتنا ہی عمل کر لے، لاکھوں عمل کر لے، اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایمان اور اعتقاد، ارکان ایمان میں سے تمام باتوں پر اعتقاد رکھنے کے بعد جب یہ عمل کرے گا، اسلامی ارکان پورا کرے گا، کوئی بھی رکن کو انجام دے گا، تب اعتبار معتبر ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک شرط کے ساتھ۔ تو جیسے بغیر ایمان کے اسلام معتبر نہیں، ایسے ہی اسلام اس وقت بھی معتبر نہیں۔ جو تیسرا سوال ہے، جو تیسرا درجہ ہے، وہ ہے احسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ احسان کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اچھا کرنا، عمدہ کرنا، شاندار کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کرو کہ تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ عبادت کرتے ہوئے یہ سمجھو کہ مجھے اللہ نظر آ رہا ہے، اللہ میرے سامنے موجود ہے، اللہ میرے سامنے موجود ہے، یہ سمجھتے ہوئے اگر بندہ عبادت کرے گا تو عبادت کرنے میں کیا مزہ آئے گا، کیا لطف لیتے ہوئے عبادت کرے گا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اب دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تیری کیفیت یہ نہ ہو سکے عبادت کرتے ہوئے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے عبادت کرتے ہوئے۔ یہ اخلاص، پہلا ہے مشاہدہ، دوسرا ہے اخلاص۔ تو احسان کے جو ارکان ہیں، ایک ہے مشاہدہ، دوسرا ہے اخلاص۔ عبادت کرتے ہوئے ان دونوں کیفیت میں سے ایک کیفیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی عبادت کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر وہ عبادت بھی معتبر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
रियाकारी के बारे में क्या बतलाया। तो जब इन दोनों कैफियत में से कोई भी कैफियत इसके अंदर इबादत करते हुए नहीं होगा, नहीं पाया जाएगा, तो तीसरा ही चीज़ पाया जाएगा, और तीसरा चीज़ है दिखावा, वाहवा के लिए, अपने नाम के लिए, शोहरत के लिए, या किसी के सामने अपने मकाम और मर्तबा बढ़ाने के लिए कोई अमल कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते हुए अब देख रहे हैं कि दाएं बाएं लोग बैठे हुए हैं, और ये समझते हुए कि मैं अगर नमाज को लंबी करता हूँ, फला शख्स देख रहे हैं, फला शख्स देख रहे हैं, तो मैं अगर लंबी करूँगा तो ये लोग समझेंगे कि बहुत ही सुकून खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ता है, बड़ा दीनदार है। इस ख्याल के साथ अब ये इबादत कर रहा है, और इसे क्या करना चाहिए था, ये समझते हुए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ या अल्लाह मुझे देख रहा है, ये समझते हुए इबादत करना चाहिए था। लेकिन ये ना समझकर ये क्या समझते हुए कर रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे मुत्तकी कहेंगे, दीनदार कहेंगे। तो ये समझते हुए जब ये इबादत कर रहा है तो रियाकारी इसके अंदर पैदा हो गया। अब रियाकारी की वजह से जिस अमल के करने पर सवाब मिलना था, उस अमल के करने पर अजाब मिल रहा है। आपको वो हदीस बतला देता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 शख्स के बारे में बताया, एक मालदार शख्स है, एक आलिम है और एक शहीद है। इन तीनों को किस बुनियाद पर जहन्नम में डाला जा रहा है, इखलास ना होने की बुनियाद पर। तो इसीलिए हम जब अमल करेंगे तो इखलास या मुशाहदा, इन दोनों में से किसी एक का रहना बहुत ज़रूरी है। और ईमान के अरकान भी हमारे मजबूत हों। उसके बाद इस्लाम के रुकनों में से किसी रुकन को हम जब अंजाम दे रहे होंगे तो फिर हम अल्लाह ताला के यहाँ सवाब के मुस्तहिक होंगे, बशर्ते कि हम उस रुकन को पूरा कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, नहज पर। खुलासा ये है कि मरातिब दीन, ईमान, इस्लाम, एहसान, ये 3 है। ईमान का ताल्लुक अंदर से है, दिल से है। दिल से सिर्फ मानना है, आज़ाए जवारिह से अमल नहीं करना। लेकिन इस्लाम का ताल्लुक आज़ाए जवारिह से है, बाहर के बदन से। बोलना पड़ेगा, या हाथ हिलाना पड़ेगा, या पैर हिलाना पड़ेगा, या सर हिलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बाहर से बदन के ज़रिए से करना पड़ेगा। तो जो करने का ताल्लुक़ रखता है उसका वो इस्लाम से है, और जो सिर्फ मानने से ताल्लुक़ रखता है उसका ताल्लुक़ है ईमान से। और एहसान जो है, अमल को कैसे अंजाम देंगे, कैफियत क्या होना चाहिए, वो एहसान से पता लगता है। तो एहसान के बगैर अमल मोतबर नहीं। और इसके साथ एक शर्त यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबात। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और रमज़ान के रोज़ों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अरकान ईमान और अरकान इस्लाम और एहसान के साथ हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।